اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیوہ عورتوں اور مسکین لوگوں کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا پھر رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب بھائی! رات تمام ٹھہر کے نماز پڑھنا اور دن بھر روزہ رکھنا، ہمیشہ دن میں روزہ رکھا، ہمیشہ رات تمام ٹھہر کے نماز پڑھا، اتنا برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، یا پھر اللہ کی راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ کس کو؟ جو بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، کام آنے والا۔ کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور لوگ وہ بیوہ عورتیں ہیں۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا مطلب اس کا گھر کا سہارا، سب سے بڑا جو سہارا ہے وہی ختم ہو گیا، پھر وہی ٹوٹ گیا۔ اب وہ بیوہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے کتنی مشکل اٹھاتی ہے، کتنی پریشانی اٹھاتی ہے، کہاں کہاں محنت کرتی، کہاں کہاں کام کرتی ہے۔ تو ایسے بیوہ عورتوں کو وہ مانگتی نہیں بیچاری۔ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت کے خاطر مانگتی نہیں، وہ بھیک نہیں مانگتی، بیچاری محنت کرتی ہیں، بھوکی سوتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہے، پرانے کپڑے پہن لیتی ہیں عیدوں میں بھی۔ لیکن ایسی عورتیں جو مانگتی نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ دیا وہ اس کو بتائے، اس کو یعنی کسی کو دکھائے بغیر اگر ہر مہینہ اس بیوہ کے لیے، اس مسکین یتیم بچوں کے لیے اگر راشن کا انتظام کر لے، ہر مہینہ اپنی طرف سے، بھائی میں 500 روپے دوں گا، میں 1000 روپے دوں گا، میں جو ہے نا جب بھی میرے بچوں کو کپڑے خریدوں گا تیرے بچوں کے لیے بھی ایک نیا ڈریس خرید کے دوں گا، اس طرح جذبہ رکھ کے اگر ہر مہینہ کچھ نہ کچھ اس کا اگر ہیلپ کر دے، ہر مہینہ ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھائی 500 روپے کیا بڑی بات ہے۔ تمہارے محلے کے، تمہارے رشتہ داروں کے، تمہارے پڑوسیوں کے کتنی ایسی بیوہ عورتیں نہیں ہوں گی بیچاری کی، اگر آپ مدد کر دو کتنا بڑا اجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جہاد کرنے کے برابر ثواب، رات تمام نماز پڑھنے اور دن میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل رہا۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، ہمارا پیسہ بینکوں میں سڑتا ہے، ہماری پراپرٹیاں بڑھتے جاتی ہے، ہمارے زمینیں، ہمارے عورتوں کے گلوں میں زیورات بڑھتے رہتے ہیں، لیکن بازو میں ایک بیوہ بیچاری مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اس کا ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیچاری وہ کبھی قرض بھی پوچھتی ہے تو بہانے بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے انہیں بیوہ ہے، اس کو قرضہ دیے تو انہیں کیسا دیتی میرے کو واپس، ارے انہیں پوچھنے سے پہلے دے دو بھائی۔ اس کے بچے بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں شریک ہو گئے، لے کے جا کے 5,000 خرچہ کر دو بھائی، اتنا تو کم از کم ایک بڑا دل رکھو، قرضہ مت دو، قرضے سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا۔ اس اجر کو یاد رکھو دل میں، ذہن میں، وہ نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں دوں گا، اس کے پوچھنے سے پہلے میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کی تکلیف دور کروں گا، اس کی پریشانی دور کروں گا۔ اگر یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہو نا، جس کی جتنی طاقت ہے اتنی اگر دینے والا بنے نا، تو آج ان بیواؤں کو زنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان بیواؤں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان بیواؤں کو بھوکا سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان بیواؤں کو کافروں کے پاس جا کے اپنی عزتیں لٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان بیواؤں کو اسلام چھوڑ کے مرتد ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ہر مسلمان ان کی مدد کرنے والا بنے تو۔ یہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے پھر آج کوئی عورت اگر بیوہ عورت غلط کام کر رہی تو پھر وہ نیوز میں آ جا رہی، تو پھر اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی۔ اس کی ذمہ داری ہماری بھی ہے میرے بھائیو، یاد رکھو۔ تو بہرحال حدیثیں بہت ساری ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔